اس ہستی کی عظمتوں کو انسان کیا جانے اور کیا بیان کرے اور کیا کر سکے. یہ تو حاضری ہوتی ہے اس ذکر کے اندر شریک ہونے کی، اور خوش نصیب ہے وہ جس کی زبان ذکر مصطفیٰ سے تر رہتی ہے. خوش نصیب ہے وہ سینہ جو محبت مصطفیٰ سے آباد ہے. مبارکباد کے لائق ہے وہ دل جو غلامی مصطفیٰ سے سرشار ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اہل مجالس جو ذکر مصطفیٰ اور آپ کی یاد میں اس کا انعقاد کرتے ہیں. یقیناً جو اس سے محروم ہیں وہ کائنات کی سب سے بڑی عظیم نعمت سے محروم ہے. اور اگر اس ذکر اور اس غلامی سے کوئی محروم ہے تو نہ وہ خالق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، نہ مخلوق کے اندر کوئی سرخروئی پا سکتا ہے. دنیا اور آخرت کی سب کامیابیاں، قبر اور حشر کی سب کامیابیاں، یہ سب مرہون منت ہیں سرکار تاجدار کائنات کے قدموں کی. آج آپ اور میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جو جمع ہوئے، یہ نہ ہمارا احسان ہے نہ ہمارا کمال ہے. یہ احسان اس رب قادر کا ہے، فیضان مصطفیٰ کا ہے، جنہوں نے اپنے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اس احسان کے اندر ڈوب کر سرشار ہو کر جو مجلس میں آتا ہے وہ اپنے ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے، اپنے باطن کو بھی منور کرتا ہے. اور اگر اس احسان یا اس احساس سے محروم ہے کوئی دل یا کوئی سینہ، تو پھر اس کی زبان پر کچھ بھی ہو، اس کی زندگی کا ظاہری نقشہ کچھ بھی ہو، اگر یہ حقیقی روح حاصل نہیں تو سب عبث ہے، عبث ہے، عبث ہے. موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. کثرت کے ساتھ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے درمیان مفتی صاحب جیسی عظیم شخصیت اور استاذ العلماء اور استاذ الاساتذہ، آپ کا موجود ہونا ہمارے درمیان ایسے ہے کہ جیسے ہم ان کی خدمت میں کوئی طالب علم کی حیثیت سے سبق سنا رہے ہوں. ان کی محبت اور شفقت کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے اس سبق کو وہ پذیرائی بخشیں. تو چند کلمات آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عقیدت میں عرض کرنے لگا ہوں. امید ہے آپ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو بیان فرمایا ہے، بلکہ سارا قرآن ہی عظمت مصطفیٰ سے بھرا پڑا ہے. جس آیت کو پڑھیں، جس لفظ کو کھولیں، جس حصے کو کھولیں، عظمت مصطفیٰ کا ایک گلشن آباد نظر آتا ہے. بس یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ پھول چنتے جائیں اور زبانوں سے بیان کرتے چلے جائیں. اس آیت مبارکہ کے اسلوب پر بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. یہ ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، جو سادہ بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، مگر اس کا انداز اور اسلوب جو حسر کا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بات سادہ سی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور یہ انداز بھی قرآن مجید کے دیگر مقامات پر موجود ہے، جیسے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بات اتنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، مگر اس کو یوں بیان کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے نفی اور اس بات کا انداز اپنایا اور فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول۔ تو ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ نہیں اور مگر، یہ جو اس جملے کے اندر استعمال ہوتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، یہ نہیں اور مگر کیا ہے، اس کے اندر کیا مانوی کمال ہے، اور اس کے اندر اللہ نے میرے آقا کی عظمتوں کو کس طرح نکھار کر بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر وہ پیغام کیا ہے جس کی طرف یہ نفی اور اس بات کا حسر کا انداز ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، یہاں یہ بیان کیا، اور جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو قرآن نے بیان کیا وہاں بھی یہی اسلوب رکھا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ وہاں بھی آپ نے دیکھا سادہ معنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مگر یہ نہیں اور مگر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ تو قرآن مجید جہاں مانوی کمال بیان کرنا چاہتا ہے اس کے کئی اسلوب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نہیں اور مگر۔